بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 161۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ابدیت۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکسار اور شان ابدیت کا کیا ٹھکانہ؟ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو اہل نظر سے چھپا رکھا ہے۔ یہ باتیں کہنے سے سمجھ میں نہیں آتی مگر کہنا پڑتی ہیں۔ جن پر یہ باتیں گزرتی ہیں وہی خوب جانتے ہیں۔ یہاں قول سے کام نہیں چلتا، یہاں ذوق کی ضرورت ہے اس انکسار کی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک چمار کے پاس بادشاہ نے 1,00,000 روپے کا موتی امانت رکھ کر فرمایا کہ اس کو حفاظت سے رکھو۔ اب لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مقرب ہے، بڑا امین ہے، اور ایسا سمجھنا ایک معنی کر ٹھیک بھی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایسی قیمتی چیز اس کو کیسے سپرد کی جاتی؟ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت چمار کی حالت قابل دیکھنے کے ہے۔ وہ لرزاں ہے اور ترساں ہے، راتوں نیند نہیں آتی کہ دیکھیے کہیں امانت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میرے وجود اور میری حیثیت سے زائد مجھ کو امانت سپرد کر دی گئی۔ اب اس کی 2 حالتیں ہیں، ایک شکر کی اور ایک خوف کی۔ دونوں کو جمع کرنا اور اس کے حقوق بجا لانا آسان بات نہیں۔ واقعی یہ طریق بہت ہی نازک ہے۔ ہزاروں سر مار کر بیٹھ گئے مگر منزل مقصود تک رسائی نہیں ہوئی۔ اس میں رہبر کامل کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کا دامن پکڑے ہوئے اس راہ میں قدم رکھنا خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دیکھیے مثال سے کسی قدر سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک انسان ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نیک ہے، حسین ہے، تندرست ہے، اور باوجود اس کے اس کو کسی کمال پر نظر نہ ہو، یعنی اس کو اپنی خوبی نظر نہیں آتی اتنی ساری خوبیوں کے بعد بھی۔ کیا یہ آسان بات ہے؟ کیا یہ سہل بات ہے؟ البتہ جو کمالات اس کو عطا ہوئے ہیں ان پر خوش ہونا یا ان کا اقرار کرنا یہ بری بات نہیں۔ یعنی کچھ کمالات دی ہیں تو اس کے باوجود، ان کمالات کے باوجود اس کی نظر ان کمالات پر نہیں ہے بلکہ اپنے عیبوں پر ہے۔ ہاں، ان کمالات پہ خوش ہونا یہ بری بات نہیں، اور ان کا اقرار کرنا یہ بھی برا نہیں۔ لیکن ان کمالات کی بنا پر غیر اہل کمالات کی تحقیر کرنا، یعنی ان کو کمال نہیں، ان کو چھوٹا سمجھنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ ہے نظر مذموم۔ اسی طرح یہ بھی نظر مذموم ہے کہ ان میں کمالات کی وجہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ مجھ میں بہت کمالات ہیں اور میرے میں یہ بھی کمال ہے وہ بھی کمال، تو میں خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو گیا۔ یہ بھی نظر مذموم ہے۔ اسی طرح یہ بھی نظر مذموم ہے کہ میں ان کمالات کی وجہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ کیا خبر ہے مقبولیت و عدم مقبولیت کی؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ حضرت ممکن ہے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں اور وہاں مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مردود ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک عورت ہے جو خوبصورت بھی ہے، لباس فاخرہ بھی ہے، زیور سے آراستہ ہے، سنگار کیے ہوئے ہے۔ اس آرائش و زیبائش کی بنا پر سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ گندہ ذہنی میں مبتلا ہے، اس لیے خاوند اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، یعنی پسند نہیں کرتا۔ ایک عورت ہے سانولی، کپڑے بھی میلے کچیلے، زیور بھی اس کے پاس نہیں، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، دل سے چاہتا ہے۔ فرمائیے ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ یہی مثال ہمارے کمالات کی ہے۔ تو جس طرح گندہ ذہن عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں مبتلا ہے، یہی حالت کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خراب بھی ہو جو میاں کو ناپسند ہو۔ فرمایا کہ باطنی خرابی کی شان کے متعلق کیا عرض کروں؟ جو دل میں ہے کس طرح دوسروں کے دل میں ڈال دوں؟ بعض اوقات سالک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ باوجود یہ کہ یقین کے ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور میرا دعویٰ ہے ابدیت کا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا مستحق ہے اور میں جنت میں رہنے کا امیدوار، اس لیے کہ امید تو ہے ہی مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور امید رکھنی بھی چاہیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا منکر اور میں تمام انبیاء علیہ السلام کا ماننے والا، مگر باوجود یہ کہ ان سب چیزوں کے حالن یہ سمجھتا ہے کہ فرعون مجھ سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ کی کلمہ پڑھنے سے اس کا ادھر سے ادھر معاملہ ہو جاتا اور 1 منٹ میں اس کو نجات ہو سکتی تھی۔ اور جس الجھن اور ضیق میں یہ اپنے کو مبتلا دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر 1000 برس میں بھی نجات ہو جائے تو غنیمت ہے۔
اور یعنی اس کی تو 1 سیکنڈ میں نجات ہو سکتی تھی، کلمہ پڑھ لیں. آگے خود کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی، اور جس الجھن اور ضیق میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر 1000 برس میں بھی نجات ہو جائے تو غنیمت ہے. اور اسی حالت میں لوگوں نے خودکشیاں تک کر لی ہیں. اور وہ ضیق ایسا ہے کہ فرعون اس میں مبتلا نہ تھا، محض کافر تھا. 1 مرتبہ کے کلمے پڑھنے سے 1 منٹ میں مسلمان ہو سکتا تھا، اور یہ شخص اپنی حالت کو اس سے زیادہ جانکاہ دیکھ رہا ہے. تو ایسے شخص کی کہاں کمالات پر نظر ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو یہی ہے کہ بھئی بس میری نجات ہو جائے. فرعون کا تو ایسا تھا کہ بھئی وہ 1 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لیتا، اس کی نجات ہو جاتی. اور یہاں وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ 1000 سال بھی اگر ہم کو مل جائے اور پھر نجات مل جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی شخصی کہاں اپنے کہاں کمالات پر نظر ہو سکتی ہے، اور کیا احوال ہوں گے اس کے سامنے، اور کیا مقامات ہوں گے اس کی نظر میں. وہ تو دوسری ہی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے. اگر اہل ظاہر کو اس کی یہ حالت منکشف ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. مگر باوجود ان عقبات، گھاٹیوں اور دشوار گزار راہوں کے، جن کو حق تعالیٰ نے فہم کامل اور ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو اس راہ سے اس سہولت سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہو پاتا یا تو ادھر تھے یا ادھر ہو گئے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو کچھ کرنا نہ پڑے گا، کہ اس کو کچھ نہ کرنا پڑے گا. کرنا ضرور پڑے گا، مگر وہ گور ایسے ہیں کہ جو سخت سے سخت اور کٹھن گھاٹیوں کو پلک جھپکنے میں طے کرا دیں گے. اور یہ باتیں محض زبانی بیان کرنے کی اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس میں ضرورت کام کر کے دیکھنے کی ہے، اس لیے بعض باتیں وجدانی اور ذوقی ہیں. ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ذوق کس طرح پیدا ہو؟ فرمایا اہل ذوق کی خدمت سے پیدا ہو سکتا ہے. مولانا فرماتے ہیں قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. یہ تو جن پر گزرتی ہے ان کا ذکر تھا، باقی ہم اس درجے کے نہیں. تو کم از کم اتنا تو کریں کہ خدا کی عطا کی ہوئی چیزوں سے نافرمانی اور عصیاں کا کام نہ لیں. اگر انسان کچھ بھی نہ کر سکے تو اتنا تو کرے کہ حقوق واجبہ کا اہتمام اور منکرات سے اجتناب رکھے. انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے. حق تعالیٰ عقل سلیم اور فہم کامل نصیب فرمائے. اسی عقل و فہم پر مدار ہے دین کے سب کارخانے کا. جس کو یہ نصیب ہو بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے. ملفوظ نمبر 162. بعض حضرات سے عدم مناسبت کے واقعات. ایک صاحب کی بے عنوانی پر حضرت والا نے ان کو خانقاہ میں آنے اور مخاطبت سے منع فرما دیا تھا. انہوں نے ایک مولوی صاحب کے واسطے سے معافی چاہی. مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں شخص حضرت سے معافی کے خواستگار ہیں اور یہاں پر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں اور بہت ہی روتے ہیں. فرمایا کہ وہ آنکھوں سے روتے ہیں، میں دل سے روتا ہوں، مگر کلفت کو کس طرح برداشت کروں، خصوص ان سے جو مدعیان محبت ہیں. جب ان سے ایسی کوئی بات ہو جو مجھے بھی کلفت ہو، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ فرمائیں کہ کلفت اٹھا اور اذیت سہ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آخر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف پر قادر نہ تھے؟ ظاہر ہے کہ تھے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عمر اپنی صورت نہ دکھلانا. مقصود یہ تھا کہ تمہاری صورت دیکھ کر چچا کا قتل یاد آ جاتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف سبب تمہارے نقصان کا ہوگی. تو یہ حضور کا فرمانا حضرت وحشی ہی کی مصلحت سے تھا کہ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت ہوتی. اس میں حضرت وحشی کا نقصان تھا. میں نے یہ واقعہ اپنے عذر کے لیے ایک صاحب کو لکھا تھا، انہوں نے بھی ستایا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ کہاں حضور اور کہاں ہم گندے ناپاک، کوئی نسبت نہیں. جب وہاں اتنا اثر ہوا، اگر یہاں ہو تو کیا بعید ہے. وہ صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے تو قتل کیا تھا، میں نے قتل تھوڑا ہی کیا ہے. میں نے جواب میں لکھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کفارہ بھی ایسا ہی زبردست کیا تھا. اسلام لے آئے تھے جس کی شان یہ ہے کہ یہدم ما قبلہ، پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور تم نے اس درجے کا کیا کفارہ کیا. ان صاحب کے جواب دینے پر فرمایا کہ آج کل تو بولنا کمال میں داخل ہو گیا ہے. ایسے لوگوں سے بھی یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ کوئی بات کہی جائے اس کو سمجھ لیں. پھر مفارقت کی تجویز کے متعلق فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت ہے. ایسے اولو العزم پیغمبر یعنی
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی معصیت کا ارتکاب کیا تھا؟ ایسے اولو العزم پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی معصیت کا ارتکاب کیا تھا؟ محض عدم مناسبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تجویز کے لیے طالب کی معصیت شرط نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہاں پر تو پہلے ہی شرائط طے ہو گئی تھی۔ فرمایا اچھا یہی صحیح، مگر یہ بتلائیے شرائط ہی کیوں طے ہوئے تھے؟ اسی مناسبت و عدم مناسبت کے امتحان کے لیے تو طے ہوئے تھے۔ تو وہی بات رہی عدم مناسبت کی، بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ سے الگ ہونا پڑا۔ نیز اب یہی طالب و شیخ میں بھی شرط ہوتی ہے، وہاں صراحتاً تھی، یہاں دلالتاً۔ جیسا مریض طبیب کے نسخے میں چون و چیرا نہیں کرتا، اور ایسا کرنے سے اگر وہ علاج چھوڑ دے اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ یعنی مریض طبیب کے نسخے میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ دوا کیوں لکھ دی، اور اگر ایسا مریض کرتا ہے تو طبیب کیا کرتا ہے کہ بھئی تم جان دو، بھئی مجھ سے مت کراؤ، تو کوئی طبیب کو برا بلا نہیں کہتا۔ اس طریق میں تو چون و چرا سے کام نہیں چل ہی نہیں سکتا۔ بڑی ضرورت اس کی ہے کہ جس سے تعلق مطابعت کا کیا جائے اس کو کلفت نہ پہنچائے، اور یہ فکر اور غور سے ہو سکتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے کہ لوگوں نے فکر اور غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں جیسے دوسروں کو نہیں ستاتا، یہی دوسروں سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ ستاویں۔ اس میں راز یہ ہے کہ عدم مناسبت کی وجہ سے کوئی نفع نہ ہوگا، اس کو میں ظاہر کر دیتا ہوں، اور ظاہر نہ کرنے کو خیانت سمجھتا ہوں۔ کوئی فوج تھوڑا ہی جمع کرنا ہے۔ عدم مناسبت کی صورت میں سب سے زیادہ اچھا اور سہل طریقے ہے کہ اصلاح کا تعلق کسی دوسرے سے کر لیں، اور فوائد سننے کے لیے اگر چاہیں یہاں آ کر رہیں، بذریعہ خط صرف میری خیریت معلوم کر لیا کریں، دعا کے لیے لکھ دیا کریں۔ مجھے خود قلق ہوتا ہے، مگر کیا کروں، میں بھی معذور ہوں۔ خدمت سے تو انکار نہیں، مگر خدمت طریقے سے کی جاتی ہے۔